تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے جواب دیا کہ جب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں روانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے تو اسے اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں پڑتا. حیدر کہو یہ ان کے عزیزوں سے برملا، شاہد علی پہ ہر گھڑی سایہ علی کا ہے. شاہد علی پہ ہر گھڑی سایہ علی کا ہے. میں اب بصد ادب درخواست گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید میثم زیدی لکھنوی سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شاہد علی خان مرحوم ابن واجد علی خان مرحوم کو اشارہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم اللهم صل على محمد. فاتحہ. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا
یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صلوات. حضرات، آج سے ہر سال کی طرح اس عزا خانے میں ایصال ثواب کی مجالس کے سلسلے کا آغاز ہو رہا. بسم اللہ کے لیے مجھ جیسے حقیر کو منتخب کیا گیا. عزیزوں، آج ہم اور آپ ایک وبا زدہ ماحول میں سانس لینے پر مجبور ہیں. لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو مصیبتوں میں بھی، بلاؤں میں بھی، وباؤں میں بھی، بیماریوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. عزیزوں، آج کل کچھ الفاظ بڑی شدت کے ساتھ ہمارے درمیان مستعمل ہیں. مثلا سوشل ڈسٹینسنگ. کم سے کم دو آدمیوں کے بیچ 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا. میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس وقت میرا موضوع بالکل الگ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے فائدہ کیا ہے. کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو اگر 2 گز کی دوری رکھی جائے گی تو دوسرا اس وائرس سے محفوظ رہے گا. دین کی زبان میں، یا پھر میں یوں کہوں کہ فروع دین کی زبان میں، اسی کو تبرہ کہتے ہیں. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. دیکھیے، یہ تو آپ نے سن لیا. مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سمجھیں. میں اس وقت ایک بہت خاص موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ پر مکمل قبلہ بھروسہ کرتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ جس قسم کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس قسم کے 15-20 جملے بول کر میں کامیاب ترین مجلس تمام کر سکتا ہوں. لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور دور دور تک لوگ سن بھی رہے ہیں، اور جو ہمارے بچے یہاں آئے ہیں ان تک کچھ باتیں پہنچ جائیں. دیکھیے، قبلہ آج کل جہاں جسمانی طور پر بیمار کرنے کے لیے کووڈ-19 انسان کو پریشان کیے ہوئے، وہیں ادھر کچھ دنوں سے روحانی طور پر ہم کو اور آپ کو ایک وبا پریشان کیے ہے، اور اس وبا کا نام ہے مخالفت قرآن. ایک صلوات برابر محمد. میری بات سمجھیے، یہ کسی قسم کا کوئی احتجاجی جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی مذمتی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں میں جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں
اس پہ کوئی بات میں ایسی بیان نہیں کر رہا ہوں جس سے یہاں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کو بھی انکار، یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں۔ اور عزیزوں، جو ہمارے علماء، خطبہ، ذاکرین مجالس میں آج تک پڑھتے چلے آئے ہیں، مثلا خلافت بلا فصل امیر المومنین، یا مسئلہ فدق، یا اور اس طرح کے دیگر موضوعات جن کو لوگ کنٹروورشل ٹاپکس کہتے ہیں، جن کو لوگ اختلافی موضوعات کہتے ہیں، وہ تمام موضوعات جو پڑھے جاتے ہیں اور خاص طور سے اپنے مجمع میں پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو رسول اللہ اور مولا علی کے بیچ میں کسی اور کو برداشت کرے۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، سب کے سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ فدق بی بی زہرا کا حق تھا۔ نہ اس مجمع کو کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہی کی ضرورت ہے، نہ کسی نقلی حوالے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی لاجیکل بات کی ضرورت ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے وصی و جانشین و خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ بی بی زہرا فدق کی مالکہ تھیں، اچھی طرح یہ باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ باتیں اور ان کے اوپر بحث اور مناظرے کی شکل میں مجلسوں میں جو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل ویکسینیشن ہو رہا ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا نہیں، جیسے آج کل ویکسینیشن ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، کچھ نام ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے لوگوں نے یاد کیے ہیں، تو ہم نے بھی یاد کیے ہیں، مثلا ریم ڈیسیور، ایک صلوات پڑھے بڑی مشکل سے نام یاد ہوا، ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ ریم ڈیسیور کی ضرورت کن لوگوں کو پڑی؟ کہ بھائی ریم ڈیسیور کی ضرورت ان کو پڑی جو کووڈ پازیٹیو ہو گئے، انہی کو ضرورت پڑی نا، جو بیمار ہو گئے۔ اچھے بھلے آدمی کو اس انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ جو ویکسینیشن ہو رہا ہے، یہ ویکسینیشن بیماروں کے لیے نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو اچھے بھلے لوگوں کا ویکسینیشن ہو رہا ہے۔ ہم کہیں بھائی ہم اس سے انفیکٹڈ ہی نہیں ہے، اس سے افیکٹڈ نہیں ہے، انفیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر ہم ویکسینیشن کیوں کرائیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ویکسینیشن اس لیے کرائیے کہ آگے یہ وائرس اثر نہ کرنے پائے۔ غور فرما رہے ہیں، اسی لیے بچپنے سے ہم کو غدیر کی ویکسین لگائی جاتی ہے۔ سن رہا ہے یہ مجمع کہ کسی بچے کو سقیفہ کا وائرس انفیکٹڈ نہ کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ سنیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں، شعیب بھائی سنیے گا، یہ سارے مسائل صرف اور صرف اسی لیے بتائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے بچے ہم سے سن رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہم سے سن رہے ہیں، بزرگ جانتے ہیں لیکن داد دے رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا روحانی ویکسینیشن ہے۔ تو آج میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ویکسینیشن ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن مجید میں ایک آیت تو آیت، ایک لفظ کا یا ایک حرف کا یا ایک نقطے کا رد و بدل نہ ہوا نہ ہوگا۔ سب جانتے ہیں نا، کسی کو کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب عزیزوں، الزام لگانے والے بھی عجیب و غریب ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ الزام لگانے والے بھی عجیب و غریب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صاحب کچھ لوگوں نے 26 آیتیں بڑھا دی۔ دیکھیں سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ارے بھائی تھوڑا سا عقل کے ناخن لو۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ کسی نے 26 آیتیں کم کر دی، کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں، تب تو کوئی کچھ سوچ بھی سکتا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو 26 آیتیں بڑھا دی، اما جب قرآن میں کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتا،
سن رہا ہے یہ مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتا تو 26 آیتیں کیسی بنا دی جائیں گی؟ اور دیکھیں کوئی اور داد دے یا نہ دے لیکن یہ مجمع ضرور داد دے گا، اور 26 آیتیں بنانے کی بات بھی ان کے لیے کی جا رہی ہے جنہیں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے بول محمد والے محمد۔ وہ کیا بنائیں؟ ایک صلوات پڑھے بول محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبلہ سنیے گا اور اس کے اوپر خدا کے لیے غور کیجئے۔ دیکھیں مثلا سورہ حد میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ بتائیے سورہ حد میں کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں ہیں نا؟ ہے نا 7 آیتیں؟ میں کہا بھائی 7 آیتیں ہیں، اس سارے مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی صاحب عصمت نہیں، سب کے سب خاطی ہیں۔ جب ہم خاطی ہیں تو ہم سے عصیان بھی ہو سکتا ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، زلل بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے، میثم زیدی سے بھی ممکن ہے، حیدر صاحب سے بھی ممکن ہے، ہمارے بھائی شعیب صاحب سے بھی ممکن ہے، ہمارے بڑے بھائی ہلال بھائی سے بھی ممکن ہے، دیگر حضرات سے، منع بھائی بیٹھے ہیں بچپنے سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان سے بھی ممکن ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ سورہ حمد پڑھیں اور 7 کی جگہ 6 آیتیں پڑھ دیں۔ خدا کے لیے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، میں نے غلط تو نہیں عرض کیا بھائی، خدا کے لیے بولیے ہے ممکن یا نہیں؟ بھئی یہ ممکن ہے، کسی وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ قرآن سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں، ہم نے 6 آیتیں پڑھ دی، یہ تو ممکن ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد میں 8 آیتیں پڑھ دے؟ نہیں سنا اس مجمع نے بھائی، میں کیا عرض کر گیا؟ کوئی 6 آیتیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی 8 آیتیں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا، کوئی ایک آیت کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن کے مسئلے میں بھول کے، غلطی سے، خطا کر کے کوئی تقصیر تو کر سکتا ہے مگر غلو نہیں کر سکتا۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر گیا؟ کوئی تقصیر تو کر سکتا ہے لیکن غلو نہیں کر سکتا۔ اب میثم زیدی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے۔ تو جب قرآن کے معاملے میں تقصیر ممکن ہے، غلو ممکن نہیں ہے، تو علی کے معاملے میں بھی تقصیر تو ہو سکتی ہے، غلو نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ دیکھیں شاید میری بات سارے حضرات تک پہنچی نہیں، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی آپ ماشاءاللہ اور ذاکرین کو سنیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال میری عادت ہے، اللہ جانے اچھی ہے یا خراب ہے، کہ کسی اور کا نقطہ یاد آتا ہے تو میں نام لے کے پڑھتا ہوں، اور کبھی میں تکلف نہیں کرتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب دیوبند میں پڑھے۔ کہ شعراء بیٹھے یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دیوبند میں پڑھے لیکن تقدیر سے نماز میں ہاتھ کھل گئے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد پڑھے تو بھارت خیر آپ سمجھے یا نہ سمجھے، تو دیوبند میں پڑھے لیکن تقدیر سے نماز میں ہاتھ کھل گئے، مشرف و ایمان ہو گئے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ اب مجلسیں پڑھتے تھے، جب مجلسیں پڑھتے تھے بڑی روانی کے ساتھ مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امام حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امام حسن کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کے بہت سے ساتھی بھی تھے جو ان کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، ان کے ہم درس رہے تھے، اب ہم مسلک نہیں تھے، اب ہم مذہب نہیں تھے، لیکن ہم درس تو رہے تھے نا، تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ان کے ایک ساتھی ملے، انہوں نے مولانا اسماعیل دیوبندی سے کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم
اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ روانی پیدا نہیں ہوتی. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ دیکھیے خدا کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے. لوگ خالی کمیاں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں بھیا بی پازیٹیو, ذرا ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرو. تو انہوں نے کہا وہ روانی پیدا نہیں ہوتی جو آپ پہ پائی جاتی ہے. جب آپ ممبر پہ آتے ہیں مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, وہ روانی, وہ تیزی, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ الفاظ کی گھن گرج, وہ لہجہ, اور اس تیزی سے آپ اس روانی سے بیان کرتے ہیں, وہ اثر پیدا ہوتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فضائل تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی. جب آپ بیان کرتے ہیں اہل بیت کے فضائل تو اس میں جو روانی ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی. تو مولانا اسماعیل دیوبندی نے جواب دیا کہ جب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں روانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے تو اسے اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں پڑتا. مجھے معاف کیجیے گا, آپ سے کوئی غیریت نہیں ہے, کوئی تکلف نہیں ہے. آج 9 جولائی ہے اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میری اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی اور 3 اسٹنٹ پڑے تھے. آج پورا 1 سال ہو رہا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ ذکر اہل بیت کے سلسلے میں کوئی کمی واقع نہ ہو. حالانکہ الحمدللہ اسٹنٹ پڑھنے کے 3 اسٹنٹ پڑے تھے اور 14 یا 15 دن کے بعد میں نے مجلس پڑھی تھی اور وہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے. مولا کا کرم ہے. تو چند باتیں, لہٰذا اگر میں پانی نہیں پی لوں تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا. پوری توجہ آپ حضرات کے ساتھ ایک صلوات پڑھ محمد شدت کی گرمی بھی پڑ رہی ہے. دیکھیں قبلہ سنیے, تو میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اب میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ سب آپ جانتے ہیں, لیکن صرف جیسے ویکسینیشن ہوتا ہے اس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو ویکسینیشن ہو جائے اور اگر ان کے سامنے کوئی سوال کرے تو ان کے پاس جواب موجود رہے. دیکھیے قبلہ آپ سنیے, میٹر کا آغاز ہو رہا ہے. جو مجھے عرض کرنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ باتیں عرض کر دوں. اس لیے کہ ہم دودھ میں پانی ملانے کے عادی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں قبلہ ایک افسانہ گڑھا گیا, خدا کے لیے میری بات پر غور کیجئے. ایک افسانہ گڑھا گیا جس کی وجہ سے آج لوگوں کی یہ ہمت ہوئی کہ وہ قرآن پر اعتراض کریں. میری بات سنیے. دیکھیے کامیاب طبیب وہ ہے کہ جو مرض کی جڑ کو دیکھے, یعنی خالی سمٹمز پر علاج نہ کرے بلکہ جڑ کو دیکھے کہ اس کی جڑ کیا ہے. تو یہ جتنے اعتراضات ہوئے ان کی جڑ کیا؟ ان کی جڑ یہ ہے, ان کا روٹ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد قرآن جمع کیا گیا, لہذا اس میں کمی یا زیادتی کا امکان ہے. یہی بات ہے نا, یہی کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد قرآن جمع کیا گیا. قبل ہماری بات سنیں, رسول اللہ پر مسلمانوں نے 2 ایسے خطرناک الزامات لگائے, یا میں بچوں کے لیے عرض کروں کہ گمبھیر آروپ لگائے. گمبھیر آروپ, خطرناک الزامات. یہودیوں نے نہیں لگائے, نصرانیوں نے نہیں لگائے, اہل ہنود نے نہیں لگائے, آتش پرستوں نے نہیں لگائے, بلکہ مسلمانوں نے لگائے. آپ کہیں گے وہ 2 الزامات کیا تھے؟ دیکھیں آج کی مجلس کو انشاءاللہ بچہ یاد رکھے گا. چاہے داد دیں آپ یا نہ دیں, نعرے لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن اگر آپ نعرے لگائیں گے تو مجھے تھوڑا سا سہارا مل جائے گا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن آج کی مجلس کو آپ یاد ضرور رکھیں گے کہ بھائی 2 زبردست الزام. پہلا الزام تو یہ کہ رسول اللہ قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے, بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے. اور رسول اللہ کے بعد لوگوں کو یہ ہوش آیا کہ قرآن بکھرا ہوا ہے,
لہذا پہلے دور میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسرے دور میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور تیسرے دور میں قرآن جمع کیا گیا، اور یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اسی دور کا جمع کیا ہوا ہے، یعنی تیسرے دور کا جمع کیا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی سارے مسلمان کہنے لگے اور اکثر ہمارے لوگ بھی ایسا ہی سمجھنے لگے۔ اور دوسرا الزام رسول پر یہ لگایا گیا کہ رسول دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے بعد کے لیے اپنے خلیفہ یا جانشین یا امام کا اعلان کر کے نہیں گئے، لہذا لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے اور فلاں کو خلیفہ بنایا اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ دونوں الزامات ایسے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے یہ بیان کیا جائے، بات مولا علی کی نہیں ہے، بات اللہ کے رسول کی ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر کسی عیسائی کے سامنے، یہودی کے سامنے آپ یہ کہیں کہ ہمارا رسول جو رحمت للعالمین تھا تمہارے عیسیٰ سے افضل تھا، تمہارے موسیٰ سے افضل تھا، لیکن وہ قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گیا، اپنے بات کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں گیا، تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا نبی کیسا غیر ذمہ دار تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں بچوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ بھیا اس نکتے پر غور کرو ہیں، اور پھر چلیے غدیر کی بات ابھی ترک کر دیجئے، قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول بھی اس کی ذمہ داری اور حفاظت بھی اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول قرآن کو جمع شدہ حالت پہ چھوڑ کے گئے، کچھ پتھروں پر لکھا ہوا تھا، یہی تو سنتے ہیں نا، کچھ کاغذ پر لکھا ہوا تھا، کچھ درختوں کی چھال پر لکھا ہوا تھا اور کچھ پتوں پر لکھا ہوا تھا، اب کیا کیا جائے بھائی؟ عرض کرنے کے لیے مجبور ہیں جو ایک بی بی نے اپنے پلنگ کے نیچے رکھ لیا، سن رہے آپ یا نہیں سن رہے، اور بکری آ کے کھا گئی۔ میں ہنسانے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، لیکن ایک بات کہوں گا ضرور آپ کی خدمت پہ، اور میں سمجھتا ہوں جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ بھائی اگر کسی شخص کو اپنی زوجہ پر بھروسہ نہ ہو تو وہ آنے والے کو ایک پیالی چائے کے لیے نہیں پوچھتا۔ دیکھیے بھائی خدا کے لیے بیدار ہو جائیے، ایک صلوات پڑھے محمد بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد بھائی۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں، حیدر بھائی ہمارے گھر میں آئے، جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ اندر سے چائے بن کے آ جائے گی، جب تک ہم حیدر بھائی سے یا شعیب بھائی کوئی بھی آ جائے ہم نہیں کہیں گے کہ چائے پیجیے گا، اس لیے کہ ہم نے ان سے پوچھ لیا اور یہ بیٹھ گئے اور اندر سے نہ آئی چائے بن کے۔ آپ غور نہیں کر رہے؟ تو جب تک آدمی کو بھروسہ نہ ہو اپنی زوجہ پر، اور ہر آدمی اپنی زوجہ کا مزاج جانتا ہے، آپ دیکھیں میری طرح متوجہ رہے، ہر آدمی اپنی زوجہ کا مزاج جانتا ہے، تو جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری زوجہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، با کردار ہے، کیا سن رہے ہیں، یا بے کردار ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، مہمان نواز ہے یا مہمان نواز نہیں ہے، ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار ہے، تو کیا رسول نہیں جانتے تھے جس کے حوالے رسول نہیں جانتے تھے کہ جس کے حوالے پتوں پر لکھا ہوا قرآن کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تمیز نہ ہوگی کہ قرآن بلندی پر رکھا جائے یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ بھائی صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ قبلہ اب قرآن مجید پر اعتراض ہوا ہے، نام نہاد آدمی ہماری ہی طرف کا ہے، تو جواب دینا بھی تو ہمارا فریضہ ہے نا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، ہمارا فریضہ ہے یا نہیں؟ اب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا رسول قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے؟
اب ایک ٹیکنیکل بات لوگوں نے کہی، اب لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بہرحال ہم تو سمجھے اور دیگر پڑھے لکھے حضرات بھی سمجھے۔ انہوں نے کہا بھائی رسول کے زمانے میں قرآن تو تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں چلو ہمارے ساتھ، کہاں؟ غدیر کے میدان میں، سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیں قبلہ خدا کے لیے اب سو کے نہ سنیے گا، میری بات سنیے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، قداموں کا منبر تھا، اللہ کے رسول تھے، وہ من کن تو مولا تو بات کی بات، اس سے پہلے ایک طویل خطبہ دیا۔ اسی خطبے میں پیغمبر نے پہلی مرتبہ حدیث ثقلین ارشاد فرمائی۔ سنی نہیں رہے آپ پہ چارج کرا۔ حدیث ثقلین پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں نہیں جو میرے سامنے ہے، 1.25 لاکھ حاجی، 1,20,000، کسی نے لکھا 1,30,000، 1,40,000، عرف عام میں سمجھئے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اتنے اونچے منبر پر بیٹھ کر جہاں گرمی ایسی کہ لوگ تپے جا رہے ہیں، بھنے جا رہے ہیں، سونے کا بھی سوال نہیں کہ نیند آ گئی سو گئے، اس لیے کہ اتنی شدت کی گرمی، بال منڈائے ہوئے لوگ، سن نہیں رہے آپ غور کر رہے ہیں، سورج بھی تپا رہا ہے، لوگ اونٹوں کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں، اونٹوں کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اونٹوں کے سائے میں پناہ تو لے لی لیکن علی کی ولایت سے بچ نہ سکے، علی کی ولایت سے بچ نہ سکے۔ ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ رسول نبی غدیر میں بتا دیا کہ جب 1.25 لاکھ لوگ اونٹوں کے سائے میں پناہ لے کر علی کی ولایت سے نہ بچ سکے تو کوئی عورت اونٹ پر بیٹھ کر ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دلچسپی بھی بنی رہے اور میں اپنی بات بھی آپ تک پہنچا دوں۔ اب پیغمبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس پہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے بھائی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن تھا مگر کتاب نہیں تھی، ہم کہتے ہیں جب غدیر میں اتنے بڑے مجمع میں نبی نے کہا کہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کوئی ایک اٹھ کے پوچھتا وہ کتاب کہاں ہے؟ ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، تو کوئی پڑھا آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ کوئی تو کہتا تو وہ کتاب کہاں ہے، لیکن سب کا خاموش رہنا بتاتا تھا کہ کتاب ہے۔ اچھا اس کو جانے دیجئے، اس کو جانے دیجئے، آخر وقت ہے، اللہ کے رسول ہے، اب یہ بھی سب مانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، پھر وہی حدیث ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھیں عطرت میں تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا لیکن کتاب میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہیں آخر وقت پہ کہہ رہے ہیں میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سامنے سے آواز کیا آ رہی ہے؟ حسبنا کتاب اللہ۔ سنائی نہیں آپ نے بھائی کیا عرض کیا میں نے؟ آواز آ رہی ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اب رسول نے کیوں نہیں پوچھا وہ کتاب کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، پوچھتے نا
بات سب تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ حضرات سب اس بات کو مانتے ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے یا نہیں؟ اور جن صاحب نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں ان کے دور میں بھی قرآن جمع نہیں ہو پایا، تیسرے دور میں جمع ہوا، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علی اللہ مقامہ کو اب پڑھے کوئی بھی، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں انہیں کے منہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تیسرے دور میں قرآن جمع ہوا تو دوسرے دور میں تراویح کیسے شروع ہو گئی؟ بہت شدید گرمی ہے، مجھے آپ کا بھی احساس ہے، لیکن بہرحال اگر زیادہ گرمی لگے تو ہماری شیروانی دیکھ کے صبر حاصل کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ سنیے قبلہ ہماری بات تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں میں دلائل پیش کر رہا ہوں، آرگومنٹس پیش کر رہا ہوں، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا کہ رسول کے زمانے میں قرآن موجود تھا کتابی شکل میں؟ اگر جمع شدہ حالت میں نہ ہوتا پورا خمسہ چاہیے اس کے لیے پڑھنے کے، کوشش کروں تو اسرا بھی پڑھ سکتا ہوں جمع قرآن کے سلسلے میں۔ اس وقت ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں، لیکن چنندہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ کتاب موجود تھی۔ اچھا ایک بات اور وہ بھی بڑی غضب کی ہے کہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیں قبلہ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، جتنے فرقے سب جگہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہوتی اور ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات کہوں کہ قرآن پڑھیے ضرور، معاف کیجیے گا، پڑھیے ضرور، کم سے کم 50 آیتیں روز قرآن کی ضرور پڑھیے۔ اور میں آسانی بھی بتا رہا ہوں، اگر 50 آیتیں پڑھنا چاہیں اور مثلا سورہ صافات کی پڑھ لیں، سورہ رحمان کی پڑھ لیں، جلدی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الرحمن 2 آیت، علم القرآن 3 آیت، خلق الانسان 3 آیت، علمہ البیان 5 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیت، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ بھئی 50 بھی اگر کوئی نہ پڑھ سکتا تو 10 آیتیں پڑھے، تو اگر قرآن کی 10 آیتیں روز پڑھے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور اس سے کم ہے تو پھر اب آپ جانیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ لہذا پڑھیے ضرور، اور کچھ بھی عمر ہو گئی ہو، کچھ بھی سن ہو گیا، اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کو قرآن پڑھائے، اور اس کی خدمت میں نذرانہ بھی پیش کیجئے، ایسے نہ پڑھیں۔ نہیں آپ خالی ہنسیے نہیں، میں اس لیے کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی حسن طلب نہ سمجھے، لہذا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔
دیکھیں دو باتیں ہیں میں کہوں گا ضرور. 10 لاکھ روپے اگر شادی میں خرچ ہوں, 10 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہونا, 20 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہونا, مہر کتنا ہے؟ ہمارے ابا کا بھی 14,000 تھا. واہ سبحان اللہ, ابا کا بھی 14,000 تھا اور ہمارا بھی 14,000. ہم نے کہا بس 14,000. میں کہا ارے یہ 14,000 معصومین کی تعداد ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ایک بار میں نے لکھنؤ میں پڑھا تھا, ہو سکتا ہے کسی نے کلپ میں سنا کہ بھیا جب مہر کی بات آتی ہے تو معصومین کی تعداد یاد آتی ہے, اور جب جہیز کی بات آتی ہے تو انبیاء کی تعداد یاد آتی ہے. ایک صلوات پڑھ بر محمد. ایک صلوات اور پڑھ بر محمد وآل محمد. اچھا 50 لاکھ روپے, 20 لاکھ, 10 لاکھ روپے تو شادی میں خرچ ہو رہا ہے, اور جو مولانا نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اما کہاں گئی غیرت؟ کم سے کم 5% تو مولانا کو دو. ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. بات چپتی ہوئی ہے لیکن میزم زیدی کہے گا ضرور, کاش شادی میں مولانا کو دیے جانے والے نذرانے کو چپکے سے لفافے میں رکھ کے نہ دیا جاتا, سب کے سامنے دیا جاتا, تب پتہ چلتا کیا حیثیت ہے. صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اے شعیب بھائی یعنی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ اس سے بھی میرا کوئی دور کا تعلق نہیں, یہ بات میں نے کہہ دی. ایسے ہی جب کوئی قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں آئے تو اس کو بھی ایک اچھا سا نذرانہ دیجئے, کم سے کم مہینے میں اس کو اتنی رقم دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 2,000 3,000 4,000 5,000, یہ کچھ نہیں, بلکہ میری بات سمجھیے, بڑی نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, کوئی سمجھدار ایسا نہیں ہوگا جو میری بات کی تائید نہ کرے کہ قرآن پڑھانے والے کو کم سے کم اتنی رقم ضرور دیجئے کہ اس کا پڑھانے میں دل لگے, آپ کا پڑھنے میں دل لگے. دیکھیں یہ بہت ضروری تھا کہنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو میرے کہنے کا مقصد یہ بھائی کہ اگر ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تو آپ پڑھی, جب موقع ملے تب پڑھی, شرمانے کی ضرورت نہیں, پڑھیے قرآن. فری میں پڑھنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فری میں پڑھ رہا ہے, کہا مولوی صاحب آج موڈ نہیں, کل آ جائیے. مولانا نے سوچا کہ چلو آج چھٹی ملی, تو ایسا کام نہ کیجیے, پڑھیے اور دل لگا کے پڑھیے, سنجیدہ ہو کے قرآن پڑھیے. بہرحال قرآن پڑھتے ہیں. اب جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, کوئی 1 پارہ روز پڑھتا ہے, 1 مہینے میں قرآن ختم ہو گیا. 2 پارے پڑھے 15 دن میں قرآن ختم ہو گیا. کوئی نصف پڑھتا ہے 2 مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے. کوئی ربع پڑھتا ہے 4 مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے. کوئی سال بھر میں قرآن ختم کرتا ہے. اچھا قبلہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے, دعائے ختم قرآن. سنیے گا شاہد بھائی, ہیں دعائے ختم قرآن. یہ صرف شیعہ نہیں پڑھتے, سب پڑھتے, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, اہل قرآن, جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب پڑھتے ہیں دعائے ختم قرآن. آپ غور کر رہے ہیں, میں دیکھیں شعیب بھائی پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور جہاں جہاں قرآن آپ رکھا ہوا دیکھیں گے اس کے نیچے وہ دعا لکھی ہوئی ہے. اب کسی سے یہ پوچھو کہ یہ دعائے ختم قرآن کس نے تعلیم کی, یہ قاسم نانوتوی نے بتائی؟ نہیں. آپ غور نہیں کر رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ کیا سن رہے ہیں, قاسم نانوتوی نے بتائی دیوبند والے؟ نہیں. احمد رضا بریلوی نے بتائی؟ نہیں. امام احمد ابن حنبل نے سمجھائی؟ نہیں. امام ابو حنیفہ نے بتائی؟ نہیں. امام شافعی نے بتائی؟ نہیں. امام مالک نے سمجھائی؟ نہیں. کسی صحابی نے بتائی؟ نہیں. تابعی, تبع تابعی, کس نے بتائی؟ نہیں. ہم نے کہا یہ دعائے ختم قرآن کس نے تعلیم کی؟ انہوں نے کہا حضور نے تعلیم کی.
رسول اللہ نے تعلیم کی. ہم اس مجمع سے پوچھتے ہیں اگر رسول کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں نہیں تھا تو یہ دعائے ختم قرآن تعلیم کرنے کا ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد و آل محمد. سنیے قبلہ، اب بہرحال مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے، بہت دیر میں پڑھ لیا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں موجود تھا. یہ رسول کے بعد کچھ لوگوں کے سر زبردستی جمع قرآن کا سہرا باندھا گیا، ورنہ قرآن موجود تھا. اور میں اس کی ترتیب پر بھی آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بھئی پھر اگر رسول کے زمانے میں جمع ہوتا تو پھر ترتیب کیسے ہوتی. بات تو ہے، اہم ہے نا، کہ ترتیب ایسی کیسے ہوتی. لیکن صاحب جہاں ازواج کا تذکرہ ہے اس کے بیچ میں آیا تطہیر ہے، آپ بتائیے ترتیب بدلی ہوئی ہے یا نہیں؟ نزول کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، لیکن رسول نے خود اسی ترتیب سے قرآن لکھایا اور اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی. کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ یہ بھی حفاظت قرآن کے تحت، حفاظت قرآن کے لیے پیغمبر نے اس طرح قرآن جمع کرایا. میرے خیال میں آپ یہ مثال بزرگ سمجھ سکتے ہیں، بچے شاید نہیں سمجھ سکتے کہ جس زمانے میں لوگ ٹرین میں اکثر جنرل کمپارٹمنٹ میں سفر کرتے تھے، مثلا یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، ٹرین سے جانا ہے، بہت سا سامان لے کے جا رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ بھی لے کے جانا ہے. اب راستے میں چوری کا خوف ہے، کہاں ڈکیتی ہو جائے، کون چوری کر لے، لہذا سمجھدار لوگ کہتے تھے دیکھو اس کو کسی الگ پرس میں سنبھال کے نہ رکھنا. پھر کہاں رکھنا؟ کہ اس تھیلے میں رکھنا جس پہ کھانے پینے کا سامان ہے. ہائے ہائے، آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن قسم خدا کی اب یہ نقطہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جہاں کھانے پینے کا سامان ہے وہیں یہ رقم رکھ دو، وہیں یہ قیمتی چیز رکھ دو. کیوں کہ چور کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ اس تھیلے میں، اس جھولے میں، کیا سن رہے ہیں آپ، اس بیگ میں یہ قیمتی چیز ہو سکتی ہے، لہذا یہ محفوظ رہے گی. اب سمجھ میں آیا کہ سورہ مائدہ میں جہاں گوشت کا تذکرہ ہے وہاں آیا حکم ولایت کیوں ہے. ایک صلوات بڑے پر محمد نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی. ایک صلوات بڑے پر محمد. سورہ مائدہ میں آیا ہے تکمیل دین، انما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہاں جہاں گوشت کا تذکرہ. آپ غور نہیں کر رہے، یہ وہاں اسی لیے رکھا گیا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، وہاں اسی لیے رکھا گیا کہ کوئی اس کی چوری نہ کرنے پائے، کوئی اس کو چرانے نہ پائے. تو رسول تو خود انتظام کر کے گئے حفاظت قرآن، کوئی دوسرا حفاظت قرآن کیا کرے گا. اور پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو نزول قرآن کس کے حوالے سے؟ کہ جبرائیل کے ذریعے سے. جبرائیل کون؟ کہ معصوم. اب ہمیں بتاؤ جب نزول قرآن میں اللہ نے غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا تو حفاظت قرآن میں اللہ غیر معصوم کا وسیلہ کیسے بنایا؟ الحمدللہ اتنی دیر تک میسم زیدی نے صرف وہ باتیں پڑھی کہ ہمارے بچوں کے پاس جواب محفوظ رہے، ورنہ الحمدللہ ہمارے دل کے کسی کروڑ میں حصے میں بھی کبھی اس بات کے لیے خطرہ قیام نہیں کرتا کہ اسلام خطرے میں ہے یا دین خطرے میں ہے یا قرآن خطرے میں ہے. مخالفت کرنے والا اپنے گلے میں لعنت کا ہار ڈالتا ہے، مگر نہ دین خطرے میں آتا ہے نہ قرآن خطرے میں آتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس دن قرآن خطرے میں آئے گا وارث قرآن پردہ اٹھا گا. صلوات بر محمد کوئی خطرہ نہیں کرتا. اس لیے
کوئی مانے یا نہ مانے، کم سے کم یہ قوم لا وارث قرآن کو نہیں مانتی۔ یہاں تو سورہ فاطر کی آیت سامنے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، الحمدللہ انہی چنے ہوئے بندوں سے ہم نے قرآن لیا۔ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، لوگوں کو فضیلتیں عطا کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو انہوں نے کہا یہ کاتبین وحی میں شامل تھے۔ بس آخر میں ایک کاتب وحی کا قصہ اور اس کے بعد ربط مسائل، لیکن بہت اختصار سے، قصے کا مطلب وہ نہیں کہ بہت دیر۔ کاتبین وحی میں ایک نام لیا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی سرح، عبداللہ ابن ابی سرح، سین رے اور ہے بڑی ہے سرح، یہ خلیفہ ثالث کے دو شریک بھائی تھے۔ واہ، کیوں نہ بتائیں ہم، کیوں نہ بتائیں ہم؟ آپ چلا چلا کے کہیں کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، آپ غور نہیں کر رہے، اور ہم نہ بتائیں کہ مروان کون تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہے، ہم نہ بتائیں کہ ابو جہل کس کا ماموں تھا۔ خدا کے لیے تھوڑا مطالعہ کیجئے تو آپ کو لطف آئے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، تھوڑا ٹائم نکالیے ضرور پڑھنے کا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی سرح ان کا دو شریک بھائی، یہ بھی کاتبین وحی میں تھا۔ پیغمبر اسلام پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ اب یہ روایت ہے، کہاں تک صحیح ہے غلط ہے اس سے ہمیں اس وقت بحث نہیں۔ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کے حاشیے پر بھی یہ روایت لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ پر خلقت انسانی کے سلسلے میں وحی کا نزول ہوا۔ مثلاً اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس مزاج کی آیات رسول پر نازل ہوئیں جس میں انسانی خلقت کا تذکرہ تھا۔ تو یہ قرآن ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، لہذا رسول اللہ نے وہ آیتیں پڑھیں اور کہا لکھو۔ دیکھیں سنیے، یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت بھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ ہاضمہ صحیح رکھے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم بہت اچھے شاعر ہیں، ہم بہت اچھے ذاکر ہیں، لیکن یہ ہاضمہ درست رہے بہت بڑی بات ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کھانے کے بعد ڈکار آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاضمہ ٹھیک نہیں۔ ایسا ہی فضیلت ملنے کے بعد اگر غرور پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہوا اپنے علاوہ سب بیوقوف نظر آنے لگے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈکار آ رہی، ہاضمہ صحیح نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیں بھائی، یہ تبلیغ، یہ سب اخلاقیات ہیں، یہ بتانا ضروری ہے، اور مجلس میں بچوں تک یہ ساری باتیں پہنچ جائیں تو اس سے اچھا میسج کیا ہے کہ بھائی غرور، تکبر، یہ سب سمجھ لیجئے کہ ہضم نہیں ہو رہی۔ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسی نے تو عطا کی ہے بھائی، ورنہ ہمارے جیسے نہ معلوم کتنے پڑھیں، سب تو مجلس نہیں پڑھ پاتے۔ آپ کے جیسے نہ معلوم کتنے ہیں، سب کو تو فرش ادا پہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو آدمی ڈائجسٹ کر سکے تو ہر ایک کو فضیلت ہضم نہیں ہوتی۔ اب سنیے عزیزوں، عبداللہ ابن ابی سرح رسول اللہ نے آیتیں لکھوائیں، اس کی زبان پہ آیا تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی آیتیں سن کے، اب یہ ہمارا جیسا اردو بولنے والا تھوڑی تھا، عرب تھا، تو اس کی زبان پر فقرہ آ گیا تبارک اللہ ہو۔ لیکن قبلہ سنیے گا، عبرت ناک واقعہ ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بھی وہی نازل ہوئی ہے، یہ بھی لکھو۔ اللہ اکبر، میں سمجھ رہا تھا آپ ایسی خاموش ہو کے سنیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ بھی وہی نازل ہوئی ہے، یہ بھی لکھو۔ اب اتنی بڑی فضیلت تھی لیکن اس سے ہضم نہیں ہوئی۔ اب غور نہیں کرتا میں کیا عرض کر رہا، اس سے ہضم نہیں ہوئی۔
اب یہ جب پیغمبر کے پاس سے اٹھ کے باہر گیا تو لوگوں سے جا کے کہنے لگا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی. آپ نے دیکھا اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہنا وہ تو اپنی طرف سے لکھا دیتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. اور پھر کہنے لگا کہ اگر ان پر وحی نازل ہوتی ہے، دیکھیں میں نے آج کوشش کی کہ پوری مجلس قرآنی کے سلسلے میں پڑھ دوں، تو اس نے کہا اگر ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے. ان پر نازل ہوتی ہے تو مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. اور جب باتیں لوگوں سے کرنے لگا اور کھلا کھلا قرآن کی مخالفت کرنے لگا. دیکھیں ایک لفظ ہمارے یہاں بار بار استعمال ہوا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی زبان سے یہ تمغہ کسے ملا؟ اب اس نے جب کھلم کھلا قرآن کی مخالفت کرنا شروع کی تو پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے. اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھو محمد، ایک صلوات اور پڑھو محمد. پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے. مرتد کا مطلب جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لے. تو پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے. اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے. تو پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اسے مدینے سے نکال دیا جائے. اللہ اکبر. خالی مروان کو نہیں نکالا گیا، حکم کو نہیں نکالا گیا، اسے بھی نکالا گیا. یہ واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا اسے مدینے سے نکال دیا جائے، اسے نکالا گیا. اب یہ جب مدینے سے نکلا تو مکے پہنچ گیا. اب مکے میں تو مشرکین پہلے ہی سے موجود تھے، انہوں نے اسے پناہ دی، ان کو اپنے کام کا آدمی لگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. زندگی میں کوشش یہی کیجئے کہ زندگی ایسے گزرے کہ مخالفین خدا، مخالفین رسول، مخالفین اہل بیت، ولایت علی کے منکروں کو آپ کام کے آدمی نہ لگے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے سوچا بھائی یہ تو کام کا آدمی، بڑی خاطر مدارات ہونے لگے، یہ وہاں رہنے لگا. اب وہاں رہ کے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے. دیکھیں شاید اس مجمع میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہو کہ ہم آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں. شہید رابع جن کا مزار دلی میں ہے، پنجہ شریف، رابع کہتے ہیں چوتھے کو، چوتھے شہید، شہید ثالث آگرے میں، اور وہ چوتھے شہید. ہمارے ملک میں یہ دو شہید موجود. شہید رابع نے ایک کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ کے مقابلے میں، نزہہ اثنا عشریہ. اس کا ترجمہ افتخار العلماء نے فرمایا. بڑی زبردست کتاب. اس کتاب نزہہ اثنا عشریہ میں شہید رابع نے نہ معلوم کتنی اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے یہ تحریر کیا کہ جب پیغمبر نے، دیکھیے اب مجمع مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہو جائے، بہت کام کی بات آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا تو فتح مکہ سے پہلے پیغمبر نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے کچھ لوگوں کی ایک فہرست سنائی اور کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا قتل مباح ہے. یہ سب جانتے ہیں نا. پیغمبر نے فرمایا ان کا قتل مباح ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ان میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قابو میں آ جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ سن رہے ہیں یا کہیں اور پہنچ گئے. پیغمبر نے کہا یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا قتل مباح ہے. اگر کسی مسلمان کے ہتھے ان میں کوئی لگ جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. اس فہرست میں دوسرے تیسرے نمبر پر نام لکھا عبداللہ ابن ابی سرح کا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. عبداللہ ابن ابی سرح جس کو مدینے سے نکالا تھا، جو مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا، جس نے قرآن پر اعتراض کیا، جس نے وحی کا انکار کیا، پیغمبر نے فرمایا وہ بھی مل جائے تو اسے قتل کرنے کے لیے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا. اب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا. جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا اور پیغمبر مکے میں تشریف فرما ہوئے، پیغمبر مکے میں تشریف فرما ہوئے تو عبداللہ ابن ابی سرح کو
اب سمجھنا آپ کا کام ہے، اس کے دوسرے شریک بھائی، اللہ جانے آج سن رہے ہیں کہیں اور پہنچ گئے، اس کے دوسرے شریک بھائی اسے لے کر پیغمبر کے پاس آئے۔ اب ان کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ روکے رکھا، اسے قتل نہیں کیا، پیغمبر بھی ضبط کیے رہے، صبر کیے رہے۔ کچھ دیر یہ پیغمبر کے پاس بیٹھا اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا، دیکھیں سنیں سارا مجمع بہت غور سے، آپ شاید نہیں سوچ رہے ہوں گے میں آپ کو کہاں کا سفر کرا رہا ہوں، شعیب بھائی سنیے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا غیرت دار نہیں تھا؟ اللہ اکبر، کوئی تم میں ایسا غیرت دار نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ تو پیغمبر کے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ معصوم کو ایسا اشارہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، خدا جانے آپ وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے۔ فرمایا ایسا اشارہ کرنا معصوم کو زیب نہیں دیتا، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے تھے جب میں پہلے بتا چکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیرت دار وہ ہے جو معصوم کے منشا کو سمجھے، معصوم کے اشارے کا انتظار نہ کرے۔ کیا سنایا؟ معصوم کے اشارے کا انتظار نہ کرے۔ اب جیسے چاہے ویسے یہ جملہ سنیے گا کہ کربلا کے بعد ایسے ہی غیرت دار کو مختار کہتے ہیں۔ صلوات و محمد و آل محمد، ایسے ہی غیرت دار جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معصوم کا منشا کیا ہے، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معصوم کی مرضی کیا ہے۔ قسم خدا کہ میں نے یوں ہی نہیں کہا۔ دیکھیں قبلہ، بات تھوڑی تلخ ہے مگر کہوں گے ضرور، حق بیان کرنا ممبر کی ذمہ داری ہے۔ آج اسرائیل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسجد اقصی کو قبضے میں لینا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا ملک یہودیوں کا، اتنے مسلمان، اتنے مسلمان اتنے سے یہودیوں سے ڈر رہے ہیں، کسی میں مقابلے پہ آنے کی ہمت نہیں۔ میں کہوں گا مقابلے پہ آتے بھی تو کیسے؟ اگر ان کی ماں نے بچپنے میں خیبر کا واقعہ سنایا ہوتا۔ صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد۔ تو آج ایک ملک ایران جو ان کا مخالف، دوسرے حسن نصر اللہ جو باقاعدہ برسر پیکار کھلم کھلا ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے ہیں یا نہیں ہیں؟ حسن نصر اللہ لڑ رہے یا نہیں لڑ؟ کسی ملک کے سربراہ نہیں، کہیں کے پریسیڈنٹ نہیں، کہیں کے پرائم منسٹر نہیں۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے، لیکن ان ظالم یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ساری باتیں ایک طرف، آپ مجھے یہ بتائیے حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو آپ کیا کہیں، کیا سمجھیں؟ بھئی ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ یہودیوں سے ہمدردی ضرور ہے۔ اللہ جانے یہ مجمع سمجھا یا نہیں سمجھا، کچھ نہ کچھ یہودیوں سے محبت ضرور ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو حسن نصر اللہ کی مخالفت نہ کرتے۔ جیسے حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، ایسے ہی مختار یزیدیوں سے لڑے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ تو اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو یہودیوں سے محبت ضرور ہے، اگر کوئی مختار کی مخالفت کرے تو یزیدیوں سے محبت۔ صلوات
محمد محمد وآل محمد. بس قبلہ بہت دیر پڑھ لیا میں. اور دیکھیں میں نے یوں ہی نہیں پڑھا, میرے پاس دلیل. الحمدللہ ممبر سے وہی پڑھا جاتا ہے جو علماء لکھ کے چلے گئے. انداز بیان اور چیز ہے, منظر کشی اور چیز ہے. بھائی شعراء نظم کریں یا ذاکر پڑھے, وہی سب تو پڑھتے ہیں نا جو علماء نے لکھا ہے. وہ شعر کی شکل میں پڑھ دیا, کسی نے نقطے کی شکل میں پڑھ دیا. منظر کشی تو اپنی ہوتی ہے نا, نکاتی تو اپنے ہوتے ہیں, میٹر تو وہی ہوتا ہے نا. مولوی ظفر حسن صاحب امروہوی مفسر قرآن تھے, معمولی شخصیت کی حامل نہیں تھی. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. ان کی کتاب ایک ہے مصباح المجالس, اس کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ رونے والوں میں ایک نام سر فہرست ہے جناب یعقوب. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو, مطلب روشنی جاتی رہی آنکھوں کی. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ یہ ابتلا ختم ہو گیا. یوسف سے ملاقات ہو گئی, یوسف کا کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. گریہ ختم ہو گیا, آنسو تمام ہو گئے. جو آنکھیں سفید ہو گئی تھی ان میں روشنی واپس آ گئی. مگر سید سجاد کربلا کے بعد 35 سال باحیات رہے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. وہاں تو یوسف واپس آ گئے, لیکن یہاں کوئی فخر یوسف واپس آنے والا نہیں. یہ روایت منہال کوفی کی آپ سنتے رہتے ہیں, ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں, لیکن ظفر حسن صاحب امروہوی نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور میں اس کو تمام کر دوں. وہ لکھتے ہیں کہ جناب منہال امام سے ملاقات کے لیے آئے, دق الباب کیا, کنیز دروازے پہ آئی کہ میں اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کنیز اندر گئی, امام سے اجازت لے کے آئی, چلو منہال ملاقات ہو جائے. آپ کو پتہ ہے منہال کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جب میں امام کے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر حجرے سے, ہر کمرے سے باواد بلند گریے کی آواز آ رہی. یہ کہتے ہیں کہ گریہ اس شدت سے ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. میں پاؤں داہنی جانب رکھتا تھا, پڑھتا بائیں جانب تھا. میں بائیں جانب پڑھنا چاہتا تھا, داہنی جانب آگے بڑھ جاتا تھا. امام کے غلام نے میرا بازو تھاما, مجھے لے کے آگے بڑھا اور پھر اشارہ کیا کہ دیکھو سامنے والے حجرے میں تمہارے امام موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اس حجرے میں داخل ہوا, کسی طرح سے اپنے اوپر قابو پایا, اپنے آنسوؤں کو پوچھا, دیکھا سامنے امام بیٹھے ہوئے. یہ کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو امام کے غلام نے چپکے سے مجھ سے ایک بات کہی, ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ سنا ہو. غلام نے کہا منہال دیکھو امام سے کربلا کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر. اللہ اکبر. یہ پہنچے, دیکھا امام وضو کرنا چاہتے ہیں, چلو میں پانی لیا, پانی کو دیکھا,
ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نہیں. اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے, پانی کو پھینک دیا, پھر چلو میں پانی لیا. ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا اکبر نے مانگا, لیکن میرے بابا نے کہا بیٹا علی اکبر میری زبان اپنی دہن میں لے لو, اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اور اس کے بعد بھیا علی اکبر نے یہ کہہ کے زبان باہر نکالی, بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے. اتنا روئے کہ پھر پانی ہاتھ سے گر گیا, پھر چلو میں پانی لیا. کہا ارے یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے چچا عباس کے شان قلم ہوتا. پھر اتنا روئے کہ پانی زمین پر گر گیا. ایک ایک شہید کا نام لے کے روتے رہے. منہال کہتے ہیں کہ میں نے روتے روتے کہا مولا کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا. کہ منہال, دیکھیں یہ سب آپ کو سنا ہوا ہے, اس کے آگے مجھے عرض کرنا ہے. کہ منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اے منہال یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ 12. کئے فرزند جدا ہو گئے؟ کہ 1. کہ کتنا روئے؟ کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. کہ منہال یعقوب کے لیے 1 بیٹا آنکھوں سے جدا ہو گیا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. جبکہ علم نبوت سے معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے. میرے سامنے تو 18 بکرے یوسف. منہال بھی رونے لگے. پھر منہال نے سہارا دیا کہ مولا یعقوب کے لیے پہلا واقعہ تھا, لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے, شہادت تو میراث ہے. بے شک شہادت شرف ہے, میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی شہادت اور شرف کی طرح میراث ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جائے؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں؟ منہال کہتے ہیں میں رونے لگا. روتے روتے منہال نے کہا آقا میں چاہتا ہوں آپ خود اپنی زبان سے کربلا کے کچھ مصائب بیان کیجئے. اب سوچئے قیامت تھی, آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین نے ابتدا کہاں سے کی. کہ منہال کربلا کے مصائب تو بہت ہیں, لیکن بس اتنا سنو کہ کربلا کے میدان میں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اعلیٰ تاش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. منہال خیموں میں 1 قطرہ پانی کا موجود نہیں تھا. منہال بھی روتے رہے, امام بھی روتے رہے. اس کے بعد فرمایا منہال پھر وہ شب عاشور تھی کہ جب ہمارے بابا فہرست شہداء سنا رہے تھے. اے منہال پہ صبح عاشور نمودار ہوئی. میرے بھیا علی اکبر نے اذان دی, میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو گئیں. اس کے بعد تو میرے بابا کا عالم یہ تھا کہ کسی کو اجازت دیتے تھے, کسی کا لاشا لے کے آتے تھے. دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ میرا بابا بھی ذبح ہو رہا تھا. ہاں عزیز و امام نے مصائب بیان کیے. منہال نے جی بھر کے آنسو بہائے. کچھ دیر کے بعد امام نے سر اٹھایا. کہا منہال تم کوفے سے آ رہے ہو نا؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا ذرا کچھ کوفے کے حالات تو بیان کرو. منہال کہتے ہیں آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے تھے, چن چن کے قتل کر رہے تھے قاتلان حسین کو. امام نے کہا مختار پر اللہ رحمت نازل کرے, اس نے ہمارے دل کو سرور بخشا. اے منہال یہ بتاؤ کہ کیا ہرملہ بھی مارا گیا؟ اللہ اکبر. آپ نے نماز کتنی مرتبہ سنا ہوگا, لیکن امام نے فرمایا کیا ہرملہ بھی مارا ہوگا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ شمر کے لیے نہیں پوچھا کہ شمر کو مارا یا نہیں مارا, عمر سعد کو قتل کیا یا نہیں قتل کیا, خولی کو مارا یا نہیں مارا, سنان ابن انس کو مارا یا نہیں مارا, حکیم بن طفیل کو مارا یا نہیں مارا, بلکہ پوچھا یہ بتاؤ کہ ہرملہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ کہا آقا یہ آپ ہرملہ کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا ارے میرا 6 مہینے کا بھیا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ارے اس تذکرے پر گریہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا, ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا, اور کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر.
تو اسی لیے امام بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہرملہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ اس کے بعد کہا کہ جا کے مختار کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ اگر مختار ہرملہ کو گرفتار کریں تو پہلے اس کے ہاتھ اور پیر قطع کرے اور اس کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیں۔ منہال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کے کہ امام کا قلب کتنا دکھا ہوا ہے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کی وجہ سے۔ عزیزوں، جناب منہال چلے، کوفے آئے۔ منہال کہتے ہیں سب سے پہلے میں مختار سے ملنے کے لیے گیا۔ جب میں مختار سے ملنے کے لیے گیا میں نے سلام کیا، سلام کر کے میں مختار کے پاس بیٹھا۔ میں نے سوچا کہ مختار تک امام کا پیغام پہنچاؤں کہ یکایک شور اٹھا کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ مشیت امام کو سمجھنے والے غیرت دار کو مختار کہتے ہیں، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پیغام پہنچایا نہیں ہے منہال نے۔ جناب مختار کے سامنے ہرملہ کو لایا گیا، رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ مختار نے پوچھا، یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا؟ یہ ملعون ہرملہ کہتا ہے، مختار میں نے کربلا کے میدان میں بہت سے ظلم کیے، لیکن 3 تیر میں نے کربلا کے میدان میں چلائے۔ کہ کون سے تیر؟ کہ پہلا تیر اس وقت چلایا جب تمہارا عباس مشق میں پانی بھر کے واپس آ رہا تھا۔ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، عباس نے مشق کو اپنے دانتوں کے تسمے سے دبا لیا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ عباس چاہتے تھے جلد از جلد پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ لیکن میں نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑا، مشکیزے کو نشانہ بنا کے چلایا، تیر مشکیزے پر لگا، عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ایک طرف سے مشکیزے کا پانی بہ رہا تھا، ایک طرف سے عباس کے سینے کا خون۔ عزیزوں، مختار اور ان کے درباریوں نے عباس کا ماتم کیا۔ کہا بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے۔ اللہ اکبر! میں سمجھتا ہوں یہ بھی جناب مختار کا احسان ہے کہ ایک سورس ہمارے لیے یہ بھی پیدا کر دیا کہ قاتلان حسین نے اپنی زبان سے کربلا میں اپنے کیے ہوئے مظالم بیان کیے، لہذا مصائب کا ایک باب ہم تک پہنچ گیا۔ ہاں عزیزوں، ہرملہ کہتا ہے کہ اس وقت جب حسین بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو یہ بتاؤ کہ اس بچے کی خطا کیا ہے؟ اے مختار، بچے نے اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری۔ اے مختار، ہم بھی رونے لگے، یزید کے لشکر میں بھی گریے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس وقت پسر سعد نے پکار کے کہا کہ آئنا آئنا ہرملہ افتح کلام الحسین۔ میں سامنے آیا، میں نے 3 بال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، 6 مہینے کے بچے کے گلے کو نشانہ بنا کے چلایا، تیر بچے کی گردن پر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ جناب مختار کہتے کیا تو صاحب اولاد نہ تھا؟ ارے تجھے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ عزیزوں، ایک کوہرام برپا ہوا، منہال بھی رونے لگے، مختار بھی گریہ کرتے رہے۔ پھر کہا یہ بتا کہ تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ میں سمجھتا ہوں اب کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وہ کہتا ہے مختار، جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ اے مختار، پسر سعد نے 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کہا تھا جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے حسین کو تلواریں لگائیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے ماریں۔ اے مختار، داہنی جانب سے تلواریں پڑتی تھیں، حسین بائیں جانب جھک جاتے تھے، بائیں جانب سے نیزے لگتے تھے، حسین داہنی جانب جھک جاتے تھے، سامنے سے تیر آتے تھے، حسین پیچھے جھکتے تھے، پیچھے سے گرز پڑتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال لیتے تھے۔ اے مختار، حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، ابھی حسین گھوڑے پر تھے، اس وقت میں نے تیر چلہ کمان میں جوڑا، حسین کی پیشانی کو نشانہ بنا کر تیر چلایا، تیر حسین کے ماتھے پر لگا، حسین نے تیر کو نکالا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مختار، اسی وقت حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا،
حسین کا سر تن سے جدا کیا، عزیز و مختار نے گریہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا اس ملعون کے پہلے ہاتھ قلم کیے جائیں، پیر قلم کیے جائیں، پھر اسے آگ کے حوالے کیا جائے۔ منہال بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے، حرملہ کے ہاتھ قلم ہوئے، پاؤں قلم ہوئے، اسے آگ کے حوالے کیا گیا۔ ایک مرتبہ منہال نے چیخ چیخ کر رونا شروع کیا۔ منہال سے مختار کہتے ہیں منہال اب رونے کا کیا سبب ہے؟ حسین کا قاتل کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ کار منہال میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تجھے مبارک کرے۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ کار منہال تمہارا امام ہر وقت روتا رہتا ہے، ارے کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے تو روتے ہیں، ارے امام کی زندگی اپنے بابا پر روتے روتے۔ اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کا دعا مال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت کو زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ تینوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے لیں، اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شاہد علی صاحب مرحوم کی روح پر سلام۔ شاہد علی ابن واجد علی